اللہ کے نبی کہتے ہیں آئے عمر میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، یہ میری بستی کو نہیں دیکھتا ہے نہ دیکھنے دو، جاؤ اس کے بیوی بچے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے اس کو چھوڑنے کا حکم نافذ کر دیا ہے، جاؤ اس کو چھوڑ دو، جاؤ اس کی رسی سے اس کو آزاد کر کے اس کو خیریت کے ساتھ مدینے کے بارڈر کو کراس کرا دو۔ دیکھو مدینے کی بستی سے کراس کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، اس مدینے میں اس کا کوئی قتل نہ کر دے، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور مدینے کے بارڈر تک اس کو حفاظت کے ساتھ پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ لیجئے جو تلوار لے کے قتل کرنا چاہ رہا تھا حضرت عمر، انہی کو ذمہ داری دے دی کہ ان کو بارڈر کراس کرا۔ جو قتل کرنا چاہتے تھے وہ حفاظت کر رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن کے جا رہے ہیں، باڈی گارڈ بن کے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ، یہ دیکھیے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کب نکال کے جا رہے ہیں اور کب گاڑی پلٹ جائے، کب کہہ دیا جائے کہ ہتھیار چھین کے بھاگ رہا تھا اس لیے ہمیں جواب میں گولیاں چلانا پڑی۔ غور کرو اور سیکھو حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، سیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عمر کو باڈی گارڈ بنا دیا۔ مولانا جرجیس جس کو مارنا چاہ رہے ہیں اسی کو کہہ دیا جائے جاؤ تمہیں ان کے گھر کھانا بھی کھانا ہے اور ان کا سر بھی دبانا، تو کیسا لگے گا مولانا جرجیس کو؟ سر دباتے دباتے گلا دبا دو، لیکن نہیں، حضرت عمر نے سر نیچے کر لیا کیونکہ یہ حکم تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لے کے چلنے لگے، سمامہ مسجد سے باہر نکلا، مسجد نبوی کی چوکھٹ سے مڑ کر دیکھتا ہے کہ چلو دیکھ ہی لو اس کا چہرہ، دیکھنے میں حرج کیا ہے، اب تو چھوڑ ہی دیا ہے، بہت کہہ رہا تھا دیکھ لو، اتنا سب کچھ کہنے کے بعد بھی چھوڑ دیا، ایسی ایسی باتیں سنتا تھا ان کے بارے میں لیکن اتنا سب کچھ کہنے کے بعد چھوڑا۔ چاہے گیا مسجد کے دروازے سے نکلا، اللہ کے رسول اس کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دیا ہے، دشمن کو چھوڑ دیا، جو قتل کرنے آیا تھا محمد رسول اللہ کا اس کو چھوڑنے کے لیے۔ اور سیکھو، اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے پیچھے اللہ کے رسول آ رہے ہیں، دروازے پہ گیا، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ دیکھ لوں، جیسے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا سامنے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں، کہا سمامہ یہ تمہیں چھوڑ کے آئیں گے۔ اب اس نے قریب سے نبی کی شکل دیکھی، پھر آگے بڑھتا ہے، عمر کہتے ہیں آہستہ آہستہ چلو، لیکن وہ تیز تیز چل رہا ہے۔ سمامہ جتنی تیزی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہے اس کا دل دگنی رفتار سے پیچھے کی طرف بھاگ رہا ہے، سمامہ کے پیر آگے کی طرف، لیکن سمامہ کا دل جناب محمد رسول اللہ کی طرف۔ 2 میل دور چلا گیا، جو گاؤں ملا اس گاؤں میں ایک کنواں نظر آیا، اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ڈول سے پانی نکالا، صحابہ کو مسجد نبوی کے پاس کنویں کے پانی سے نہاتے ہوئے دیکھا، اسی طریقے سے نہایا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر لوٹ کر واپس آنے لگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں مدینے کے بارڈر تک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سمامہ سنتا ہی نہیں ہے، سمامہ سیدھے سیدھے بھاگتا ہے، آگے آتا ہے اور مسجد نبوی کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی ابھی بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، ہاں مٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے صحابہ کے بیچ میں محمد رسول اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے سمجھ لیا چاروں طرف ستاروں کے بیچ میں جو سب سے زیادہ چمک رہا ہے 14ویں رات کی طرح وہی محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے زوردار الفاظ میں کہا محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اٹھ گئے، سمامہ کیا ہوا؟
مدینے میں کیا کسی نے پریشان کیا؟ میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، کیا میرے کسی صحابی نے تمہیں گالی دی؟ میرے کسی ساتھی نے تمہیں مارا؟ عمر کو بھیجا تھا تمہارے ساتھ بارڈر تک چھوڑنے کے لیے، پھر کیا بات ہے کہ تم یہاں آ گئے ہو؟ کیا عمر نے تمہاری گردن پہ تلوار رکھی؟ جواب دیتا سمامہ روتے ہوئے، نہیں اے اللہ کے نبی ایسا کچھ نہیں ہے، میں اب قید ہو گیا، جب رسی سے بندھا تھا تو آزاد تھا، جو من میں آتا تھا بولتا تھا، آپ کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا، لیکن جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو حقیقت میں وہ آزادی نہیں دی، آپ نے مجھے اپنے دل کا گرویدہ بنا لیا ہے، اپنے اخلاق کی رسی میں باندھ دیا ہے، مجھے معاف کر کے میرے بیویوں بچوں پہ احسان کر کے آپ نے مجھے خرید لیا ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ، یمامہ کا گورنر تھا، آج گورنری کا تاج اتارتا ہوں اور محمد کے پیروں کے جوتے صاف کرنے کے لیے، محمد کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی اپنا غلام بنا لو، مجھے بھی اپنے مذہب میں لے آؤ، مجھے بھی اسلام سے جوڑ دو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھتا ہے اور سمامہ جناب محمد رسول اللہ کا سچا امتی بن جاتا ہے۔ ایک یہودی ہے، قیدی ہے اور اتنا بڑا مجرم ہے کہ اس کے جرم کے حساب سے اس کی سزا قتل ہے، لیکن اس کو معاف کر رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ اگر یہ اخلاق سب پڑھ لیں تو کوئی بھی نتیانند پیدا نہ ہو اور کوئی بھی وسیم رضوی کی طرح قرآن کی آیتیں نکالنے کی بات نہ کرے۔ شرط یہ ہے کہ گھرڑا اور نفرت کی چادر اتار کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے۔ قیدیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک، انسانیت کا ایسا درس، انسانیت کا ایسا سبق ہمیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا ہے۔ کہاں ہے انسانیت آج؟ پڑوسی پڑوسی کو کھایا جا رہا ہے، دوست دوست کو کھایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا حریف بنا ہے۔ ہم آج اپنی تکلیف سے اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کی خوشی سے ہم پریشان ہیں، ہم اپنی پریشانی سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا آپ کو آرام میں دیکھ کر ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج یہ صورتحال ہماری ہو چکی